جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لیڈر شوکت نواز میر نے مکمل یو ٹرن لے لیا ہے اور اب وہ کھلے عام پاکستان کی سہولت کاری کر رہے ہیں. اس پر بات کریں گے. دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے 4 سال سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور دوسری تنظیموں کی شکل میں پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں انسانی حقوق اور معاشی حقوق یعنی ہیومن رائٹس اور اکنامک رائٹس کی سٹرگل چل رہی تھی. یہ جھگڑا اس وقت شروع ہوا جب پاکستان نے پی او جے کے لوگوں کے اوپر فیول چارجز لگائے. یہ جو فیول چارجز ہیں، یہاں سے جھگڑا اس لیے شروع ہوا کہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں جو فیول تو استعمال ہی نہیں ہوتا بجلی بنانے کے لیے، وہاں تو بجلی بنتی ہے پانی سے. لہذا یہاں سے جھگڑا شروع ہوا اور پھر جو 50 روپے پر یونٹ سے زیادہ بجلی کا چارج کیا جا رہا تھا پی او جے کے غریب عوام سے، اس کے خلاف مختلف جگہوں پر مظاہرے شروع ہوئے. یہ مظاہرے تاجروں نے شروع کیے کوٹلی، راولا کوٹ، اور یہاں سے ہوتے ہوتے یہ مظفر آباد تک آ گئے. لیکن اس وقت یہ مظاہرے الگ الگ ہو رہے تھے اور یہ عوامی ایکشن کمیٹی باغ، عوامی ایکشن کمیٹی کوٹلی، اس طرح سے علیحدہ علیحدہ تنظیمیں یہ کر رہی تھی. لیکن اس کے اندر جو ڈومیننٹ فیچر تھا وہ ٹریڈرز کا تھا کہ ٹریڈرز لیڈ کر رہے تھے اس کو. اس کے بعد سیاسی جماعتیں بھی، انہوں نے بھی کوشش کی کہ اس مدعے کو لے کر اپنی سیاسی دکان چمکائے، لیکن بات نہیں بنی. اسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے 2022 دسمبر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا اور تمام ایکشن کمیٹیز کو ایک امبریلا آرگنائزیشن کے نیچے اکٹھا کیا گیا. اور شوکت نواز میر اس وقت جو ہے وہ، جو کہ مظفر آباد کی ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے صدر تھے، الیکشن جیتا تھا انہوں نے، تو وہ اس کے لیڈر بن کر ابھرے. اس وقت سب نے یہی تصور کیا کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے، شوکت نواز میر صاحب جو ہے وہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کا کوئی جھنڈا جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جلسوں میں نہیں لایا جائے گا، کوئی سیاسی بات نہیں کی جائے گی. انڈیا کے جموں کشمیر کو لے کر یا پاکستان کے جموں کشمیر کو لے کر کوئی سیاسی بات نہیں کی جائے گی. پیورلی جو پوائنٹس ہیں، جو ڈیمانڈز ہیں، وہ بجلی سے متعلق ہوں گی. وہ جو لوگوں کو گرفتار کر کے بند کیا ہے ان کی رہائی کی بات ہوگی، یا پھر بات ہوگی کہ جو ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں یا کاٹی جا رہی ہیں وہ سلسلہ بند کیا جائے. اس کے ساتھ سبسڈیز جو ہے یونائٹڈ نیشن کی اپرووڈ وہ دی جائے. بہرحال اس طرح کے 30-35 نقاط تھے جن کے اوپر پھر جدوجہد شروع ہوئی. اور اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2024 میں مئی میں بہت بڑا ایک سنگھرش ہوا. اس کے نتیجے میں کئی لوگ شہید ہوئے مظفر آباد میں، اور پھر وہ کال آف کر لی گئی. مذاکرات کا ایک ڈھونگ رچایا گیا کہ جی مذاکرات ہو گئے ہیں، پاکستان نے دھوکہ دیا، مذاکرات پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنی تحریک دوبارہ اور تیز کر دی. لیکن اس دفعہ جو پچھلے سال 2025 میں جو احتجاج کیا گیا، اس احتجاج کے نتیجے میں 13 کشمیریوں کو پاکستانی رینجرز اور پنجاب پولیس اور دوسری جو بھی سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں، انہوں نے گولیاں مار کر مظاہرے کے دوران شہید کر دیا. اس کے بعد ایک طویل سلسلہ چل نکلا مذاکرات کا، اور وہ مذاکرات کے بارے میں پھر ایک طرف سے شوکت نواز میر اور 2 عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبرز، دوسری طرف سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، منسٹرز وغیرہ، اور پی او جے کے گورنمنٹ کے آفیشلز، یہ لوگ بیٹھ کے انہوں نے پھر ایک معاہدہ کیا، ایک ایگریمنٹ کیا، اور تمام مطالبات مان لیے گئے، ماں سوائے ایک مطالبے کے، جو تھا کہ جو مہاجروں کی سیٹیں ہیں پی او جے کے اسمبلی میں، ان مہاجروں کی سیٹوں کو ختم کیا جائے. کیونکہ یہ ماننا ہے کہ یہ سیٹیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے لیجسلیٹو اسمبلی میں اپنی میجورٹی دکھانے کے لیے.
لیکن بات یہاں رکی نہیں. کوئی مطالبہ جو ہے اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور شوکت نواز میر نے یہ الزام لگایا کہ پی او جے کے کا وزیر اعظم جھوٹ بولتا ہے کہ پاکستان نے 13 ارب روپیہ جو ہے وہ منتقل کیا ہے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور جو بھی مطالبات تھے ان کو پورا کرنے کے لیے. انہوں نے کہا دکھائیں وہ ٹرانزیکشن کہاں ہے. اس وقت تک تو معاملات ٹھیک چل رہے تھے، لیکن پھر 27 دسمبر کو اعلان کیا گیا کہ ایک ریلی نکالی جائے گی مظفر آباد میں، اور اس ریلی میں جو ہے وہ یاسین ملک کی رہائی کی بات کی جائے گی. اور پھر وہ ریلی نکالی گئی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بینر سے نکالی گئی. شوکت نواز میر نے وہاں جا کے تقریر کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب شوکت نواز میر عوامی حقوق کی جدوجہد کرتے تھے تو لوگوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو جاتا تھا، لیکن اس دفعہ جب انہوں نے سیاسی پینترا بدلا ہے تو بہت تھوڑے لوگ جو ہے وہ ان کی تقریر سننے کے لیے یا اس مہم میں آئے ہیں. اور اس وقت جو میری بات ہوئی ہے پی او جے کے لوگوں سے، وہ سخت مایوس اور غصے کی حالت میں ہیں کہ شوکت نواز میر نے یہ تقریر کر کے، یہ باتیں کر کے نہ صرف پاکستان کی سہولت کاری کو ایکسٹینڈ کیا ہے، بلکہ اس نے وہ ساکھ بھی کھو دی ہے جو ساکھ اس نے کمائی تھی، اور اب اس کو پاکستان کا سہولت کار کہا جا رہا ہے. سنیے یہ تقریر اور پھر میں آگے جو ہے وہ آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں. اس بات کو سمجھو، کوئی مسئلہ کشمیر کو پرابلم نہیں ہے. مسئلہ کشمیر آپ کا وکیل حکومت پاکستان ہے، قانونی طور پہ پاکستان میں آپ کی وکالت کرنی ہے. آپ نے یہ ویڈیو دیکھا، اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی سول ایڈمنسٹریشن بیوروکریسی، بڑی بیوروکریسی جو ہے وہ کس طرح سے عوامی احتجاج کو کوزے میں بند کرتی ہے اور پھر دریا برد کر دیتی ہے. مثال کے طور پر سب سے پہلے جو اکنامک ڈسپیرٹی ہوتی ہے یا جو غصہ ہوتا ہے اکنامک وجوہات کی بنیاد پہ، اس کو بڑھاوا دیتے ہیں. یہ شوکت نواز میر اور اس قسم کے لوگوں کے ذریعے اس کو بڑھاوا دیتے ہیں. اس کے بعد اس بڑھاوا دینے کے بعد اس عوامی غم و غصے کو سڑکوں پہ لاتے ہیں. اس کو سڑکوں پہ لانے کے بعد اس کو پھر ایک ڈھانچہ دیتے ہیں. اس کو ایک ڈھانچہ دینے کے بعد اس کے اندر ملیٹنٹ اور شوکت نواز میر جیسے سہولت کاروں کو داخل کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو بجائے پاکستان کی طرف، مطلب ہے پیک پہ پاکستان کی طرف وہ نفرت جو ہوتی ہے، اس کا رخ پھر سیاست کے ذریعے ہندوستان کی طرف موڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے پی او جے کے. جو عوامی ایکشن کمیٹیاں الگ الگ تھیں، اس عوامی احتجاج کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کنٹرول میں لایا گیا. شوکت نواز میر جیسے لیڈر ان کو اٹھایا گیا، ان کو بڑا کیا گیا، اور اس کے بعد 2 دفعہ لانگ مارچ اور پہیہ جام ہڑتالوں کا جو ایک سلسلہ چلا، اس کے ذریعے تحریک کو تھکایا گیا. اس کے ذریعے وہ ایک جس طرح پریشر کوکر کے اوپر ویٹ ہوتا ہے تو اس میں سے وہ پریشر نکلتا ہے، وہ پریشر نکالا گیا عوام کا، اور پھر اس کو ٹرن دیا گیا 27 دسمبر کو، جو آپ کو میں نے ویڈیو دکھایا ہے، اور اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ ہندوستان کے خلاف، اور پاکستان کو بڑا بھائی کہنا اور پاکستان کو وکیل کہنا. وہ کیسے وکیل ہو سکتا ہے جس نے 22 اکتوبر 1947 کو ہماری ریاست پر حملہ کر کے ہماری ریاست کے ٹکڑے کیے؟ اس کو یہ کہہ رہا ہے بڑا بھائی، اس کو یہ کہہ رہا ہے وکیل. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں اب دوبارہ زیرو سے اپنا کام شروع کرنا پڑے گا. ہمیں اب یہ سہولت کاری اور یہ بےایمانی اور دھوکے بازی کے چکر میں نہیں آنا. ایک دفعہ پھر پاکستانی آکوپائیڈ جموں کشمیر کی عوام، نوجوان، طالب علم، خواتین، نوجوان لڑکیاں، سب کو ایک دفعہ پھر از سر نو منظم کرنے کی ضرورت ہے. آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے.